تعالیٰ عنہ جو ہیں جنتی مانتے ہیں ان کو، حضرت معاویہ کی ہم فضیلت کو مانتے ہیں، حضرت معاویہ جو ہیں اللہ کے رسول پہ ایمان لائے تھے رسول ہونے پر، اور حالت ایمان میں ہی ان کا خاتمہ ہوا ہے، یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں مزمل بھائی۔ یہ میرا مختصر سا دعویٰ ہے۔ اچھا صحابی کی تعریف میرے ابھی تو 2 منٹ ہوئے ہی نہیں ہیں، صحابی کی تعریف بتا 2 منٹ ہوئے ہی نہیں ہیں میرے۔ میں نے کہا اچھا تھا کہ موضوع ہوگا حضرت معاویہ، موضوع صحابی کی تعریف نہیں۔ کیا آپ حضرت معاویہ کو صحابی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس کی بھی چلے وضاحت کر دیں۔ میں نے صحابی کی تعریف کی تھی، کیا وہ بتا دیں بہتر ہوتا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ حضرت معاویہ کو صحابی مانتے ہیں یا نہیں، تاکہ آسانی ہو۔ نہیں جناب نہیں۔ اچھا، صحابی کس کو کہتے ہیں آپ کے یہاں پر؟ آپ پہلے آپ ہمارے یہاں پر جو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور حالت ایمان میں ہی اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی کی تمام باتیں آپ مانیں گے صحیح سنت کے ساتھ دیں گے تو؟ ہاں، اگر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ، وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابن حجر کے نزدیک وہ صحیح ہے تو دیگر محدثین کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نزدیک ابن حجر کے وہ صحیح ہے اور دیگر کے نزدیک بھی صحیح ہو۔ امام عبدالرزاق کے مطابق بھی ٹھیک ہوگی، امام اسحاق راہوی کے مطابق بھی ٹھیک ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کر لیں گے حافظ انشاءاللہ۔ ابن بر کے مطابق بھی ٹھیک ہوگی۔ ابن بر لیے جو یہیں پہ کفر کر دیا آپ نے، ابن بر نہیں، ابن عبد البر، یہ یعنی اللہ کا بیٹا بنا دیا یہ لو جی۔ توبہ کریں یہاں پہ پہلے۔ جناب ارے بھائی جملہ کفریہ کہا ہے آپ نے، ابن بر جو ہے یہ جملہ کفریہ ہے، ابن بر، نعوذ باللہ۔ کوئی کفریہ نہیں ہے بھائی، کوئی کفریہ اچھا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کا بیٹا، مزمل بھائی اللہ کا بیٹا، دیکھی جائے گی۔ آپ مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ ادھر ادھر کی باتوں میں کیوں پھنساتے ہو رضا بھائی؟ میرے ساتھ کیوں نہیں گفتگو کرتے مزمل آپ؟ بھائی آپ نے ایک جملہ کہا ابن بر، جبکہ بر تو اللہ ہے نا، تو کم سے کم رجوع تو کر لیں کہ غلطی ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، نیت نہیں تھی، الفاظوں کا تو رجوع کر لیں، الفاظ کا تو رجوع کر لیں۔ ابن عبد البر موضوع پہ ٹریک سٹارٹ کروں، ٹریک موضوع پہ سٹارٹ کروں یا نہیں کرنا؟ بڑے ضدی ہیں آپ یار۔ نہیں ضدی نہیں ہے نا میں۔ کسی انسان سے بظاہر جو ہے کفر ہو جائے لفظی، تو وہ بندہ رجوع نہیں کرے گا۔ کوئی لفظ کفر نہیں ہے، کوئی لفظ کفر نہیں ہے میرے بھائی۔ اصطلاحی معنی میں کچھ اور ہوتا ہے، لغوی معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ لغوی میں لے رہے ہیں، میرے لغوی میں مراد نہیں تھا، میں نے اصطلاحی معنوں میں لیے بات ختم۔ اللہ اکبر بھائی، بڑی صحابیت کا انکار کرنے والے کو آپ کفر پر رجوع کروا رہے ہیں۔ صحابیت کا انکار کر دیجیے۔ خیر ہے، چلے شیخ 2 منٹ رکھ لیتے ہیں، 2 منٹ ان سے رکھ لیتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ ہم ہمارے مزمل بھائی سے دیکھیں ان کا تحمل ہم جانیں گے۔ اس کے بعد 2 منٹ ہیں، 11:32 ہو رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر آپ اپنا مکمل جو ہے موقف پیش کرتے ہیں۔ 2 منٹ ہیں آپ کے، بسم اللہ کریں۔ مکمل 2 منٹ میں مکمل تو نہیں کر پاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بھائی یہاں پر والسابقون الاولون کے مطابق سابقون الاولون کی اتباع کا اللہ نے یہاں پہ حکم دیا، ٹھیک ہے؟ سابقون الاولون کی اتباع کو حکم دیا۔ اب سابقون الاولون میں مولا علی علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ مولا علی علیہ السلام جب سابقون الاولون میں ہے تو باقیوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی اتباع کرتے، ٹھیک ہے؟ جبکہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے صحیح مسلم کی 240 نمبر حدیث ہے کہ اہل تجھ سے محبت نہیں رکھے گا لیکن صرف مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا لیکن صرف منافق، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق کیا حق بنتا تھا کہ وہ ان کے خلاف قتال کرتے؟ حضرت علی اب جس کو واجب القتل سمجھ رہے ہیں، واجب القتل سمجھ رہے ہیں، تو اس کو آپ جو مرضی مانے، اب اس میں ہمارا وہ تو نہیں ہے نا، موقف نہیں ہے۔ سابقون الاولون کی اتباع کرنے کی بات بس میرے 1 منٹ میں نے کور کر دیا۔ اب آپ 1 منٹ میرا، 2 منٹ آپ کے، اب آپ 3 منٹ لے لیں گے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे पहले एक वजाहत आपसे लेना चाहूँगा, एक लुक़मा, फिर इंशाअल्लाह मैं 2 मिनट लेता हूँ। वस्साबिकून वल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअहुम बिइहसान के अंदर हज़रत मुआविया को आप शामिल मानते हैं कि उन पर भी इत्तिबा का हुक्म था? बिल्कुल उन पर इत्तिबा का हुक्म था, उन्होंने इत्तिबा करनी थी साबिकून वल अव्वलून की। बस अब म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, अब मेरा वक्त शुरू है। देखें, इन्होंने एक कुरान की आयत पेश की है कि साबिकून वल अव्वलून के अंदर हज़रत अली आते हैं, नो डाउट, उनकी इत्तिबा करने को हुक्म दिया गया है, नो डाउट, एहसान के साथ। अब इन्होंने आगे कहा कि हज़रत मुआविया भी उसमें शामिल हैं, उनको भी हुक्म दिया गया है। फिर दूसरी जगह ये मुगालता देते हुए कहते हैं कि जब हुक्म दिया तो उनके खिलाफ बुग़्ज़ क्यों रखा, लड़ाई क्यों की, इत्तिबा क्यों नहीं की। फिर तीसरा मुगालता इन्होंने ये दिया कि अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो इन्होंने साबित करना चाहा कि हज़रत मुआविया ने जंग की थी, तो ये मुनाफिक साबित हो गए। मैं 2 जवाब दूंगा। पहला, अगर ये मान गए कि हज़रत मुआविया उसमें शामिल हैं, ये मान गए कि हज़रत मुआविया को भी ये हुक्म था, तो उसी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि वस्साबिकून वल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अब ये रज़िया का जो लफ्ज़ है, पास्ट का लफ्ज़ है, यानी जो गुज़र चुका, यानी रज़िया, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। किनसे? जिनको आपने शामिल माना, हज़रत मुआविया को भी। तो हमारी इस बात से अल्लाह की ताईद भी आ गई। राज़ी हो नहीं गया, अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह राज़ी हो नहीं गया, अल्लाह राज़ी हो। 1 मिनट बाकी बच गया, अब अपने टाइम पे वज़ाहत करना भाई साहब। अभी भाई पापा आपके वालिद साहब चले गए? अभी अभी ये साहब अभी तंबाकू खा के, तंबाकू खा के हैं क्या? अभी जिया साहब के पापा आ गए थे। पाकिस्तानी तंबाकू खा कर आए क्या? नहीं, ये शेख वो दूसरा जिया भाई है जिनके अभी पापा आ गए थे, वो पापा चले गए हैं। बहरहाल हम अच्छा। दोबारा से आते हैं अली भाई की तरफ। अली मुजम्मिल भाई, टाइम हो गया आपका टाइम हो गया। देखें आपका बंदा बीच में बोला था, आपका एक बंदा मिनट बीच में बोला था। मैंने नहीं कहा, मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने किसी को 1 मिनट नहीं बोलने दिया ना, बीच में वो बीच में बोला। मैं 1 मिनट लूँगा फिर। तो टाइम बढ़ते रहेगा। 30 सेकंड देखिए, मैं इसका जिम्मेदार चले 30 सेकंड में ले रहा हूँ, 30 सेकंड के बाद जो है आप जो है बोलिएगा, ठीक है। देखें, इन्होंने ये बात मानी है कि ये हुक्म हज़रत मुआविया को भी था, तो अल्लाह ताला ने यहाँ वजाहत कर दी, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया। तो अब बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत मुआविया को अगर उसमें शामिल मानते हैं, तो जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, तो ये कैसे कह सकते हैं कि उसने पैरवी नहीं की? राज़ी हो का मतलब राज़ी हो नहीं गया। अरे भैया, आपकी हैसियत हमने देख ली, पापा आ गए थे आपके, अब जाइए। प्यारे भाई अच्छा, राज़ी होने में अल्लाह के राज़ी हो, अल्लाह अगर कह रहा है कि अल्लाह राज़ी हो, तो उसमें क्या परेशानी है वो? चले ठीक है, अरहान भाई। अरे यार, मुझे मेरी बारी है। चले मुजम्मिल भाई, आप बोलें। हाँ जी, देखिए जी, मैं आपको तो से मैं तो आज तक के जितने लोग हैं उनकी मैं आपको वो बता रहा हूँ कि तमाम लागू होगी, ठीक है। आपने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, अल्लाह ने हुक्म दिया रोजा रखो, तो अल्लाह ने तमाम चीज़, जब एक बंदा उनका कहना मानेगा ही नहीं, उनकी इत्तबा करेगा ही नहीं, तो वो रज़ियल्लाहु अन्हु रज़वान में कहाँ से आ गया मेरे भाई? जब उन्होंने इत्तबा ही नहीं दी तो वो रज़ियल्लाहु अन्हु रज़वान किधर से आएंगे थे? उन्होंने तो इत्तबा करनी थी, वो तो उनके खिलाफ कताल कर रहे हैं। साबिक़ून अल-अव्वलून उनके खिलाफ कताल करे, जबकि अल्लाह करे कि तुमने इत्तबा करनी है इनकी। आपको इत्तबा में, अताअत करने में और इस चीज में फर्क नजर नहीं आया कि हजरत अली से ज्यादा कुरान जानता था मुआविया बिन सुफयान? क्या हजरत अली से ज्यादा वो फिक्र जानता था? क्या हजरत अली से ज्यादा वो नासिक कुरान था? हजरत अली से ज्यादा क्या वो तफसीर कुरान जानता था? नहीं। बाकी असहाब मौजूद है, ठीक है, बाकी तमाम को चीजें नजर नहीं आ रही जो वो सिर्फ एक मुआविया बिन सुफयान को नजर आ रही है तमाम चीजें। अल्लाह जब कह रहे कि तुम्हें इत्तबा करनी है, तो इत्तबा करने की बजाय आपने मेरी किसी उसका जवाब नहीं दिया कि इत्तबा की या नहीं की, आप डायरेक्ट चले गए रज़ियल्लाहु अन्हु पे।
ٹھیک ہے، تو ہم مجھے پہلی بات کا تو جواب دے دیں، پہلی کلاس کے پیپر دے دیں، پھر دوسری کلاس میں چلیں گے نا۔ 2 منٹ میں ہو گیا، وہ تو چیز نہیں ہوئے بھائی، 36 جاتے ہیں 2 منٹ کا، 2 منٹ میرے پاس ٹائمر لگا ہوا ہے میرے پاس، چلے آپ لے لو یار، کوئی مسئلہ نہیں۔ مزمل بھائی 2 منٹ طے ہوا تھا تو بہتر ہے 2 منٹ ہم بات کریں، 39 ہو رہے ہیں، میں 41 پہ خاموش ہو جاؤں گا۔ دیکھیں بھائی، آپ نے یہ خود مانا کہ والسابقون والاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تو اب احسان کے ساتھ پیروی کرنے والوں کو آپ نے مانا کہ حضرت معاویہ بھی اس میں شامل ہے، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر حضرت معاویہ کو یہ حکم تھا تو پھر اللہ نے آگے وضاحت کر دی نا کہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے علم میں جنگ جمل بھی تھی، اللہ کے علم میں جنگ صفین بھی تھی، ان تمام جنگوں کو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر حضرت معاویہ نے حضرت علی کی اطاعت نہیں کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ؟ ہماری تو بات کی تائید آپ نے خود کر دی نا، یہ کہہ کر کہ حضرت معاویہ کو یہ حکم شامل ہے۔ تو اگر یہ حکم شامل ہے تو اللہ نے آگے وضاحت کی نا کہ اللہ تعالیٰ ان احسان کے ساتھ پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ اس میں شامل ہیں۔ اب جب اس میں وہ شامل ہیں تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے شخص سے راضی ہو جائے کہ جس نے نہ حضرت علی کی پیروی کی اور نہ ہی ان کی بات مانی؟ اس کا آپ جواب دے دیں۔ 40 پہ ہی رک گیا میں، چلیں جواب دے دیں، ادھر ادھر نہ جاتے ہو۔ مہربانی آپ کی، 1 منٹ آپ کا، آگے 2 منٹ میرے، میں 43 منٹ تک بولوں گا۔ تو میرے بھائی، میں نے بھی تو آپ کوئی بات کی ہے نا کہ وہ تو دکھاتے نا اطاعت انہوں نے کدھر کی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں، تو اس وقت سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئیں گے اس میں، جو تمام کے تمام صادقون الاولون کی اتباع کریں گے، وہ تمام چیزیں میرے بھائی وہاں پہ آئیں گی، ان پہ وہ آپ وہ قاعدے فٹ کر سکتے ہیں صادقون الاولون والانصار والا، تو انہوں نے اتباع بھی تو ہمیں دکھا دیا نا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے پاس چلے گئے، جمل اور پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو میں نے صرف اتنی سی بات کی تھی کہ مجھے صرف ان کی اتباع دکھا دو آپ نے وہ تو مجھے دکھائی نہیں، اور آپ دوسری طرف چلے گئے۔ تو میرے بھائی، میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ان کی اتباع دکھا دیں آپ، اور یہ میں لاسٹ بار کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں یہ بات چھوڑ کے اگلی بات پہ کروں گا۔ آپ نے اگر کہ مجھے ان کی اطاعت دکھا دی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بار بار ایک بات، ہر ٹرم میں ایک ہی بات دہرانے کا قائل نہیں ہوں میرے بھائی میں، ٹھیک ہے؟ آپ بسم اللہ کریں، میرا ٹائم جو باقی رہتا ہے یہ بھی آپ لے لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹائم لے کر نا مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ انہوں نے اطاعت کی طرح کی، مجھے صرف اطاعت دکھا دو ان کی، بات ختم، میرا ٹائم آپ لے لو۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں میں آپ کو رضا بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں 10 سیکنڈ لوں گا، میرا سوال رضا بھائی سے ہے۔ رضا بھائی صرف میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بھی تو بتائیں گے، اولون اور سابقون میں کوئی منفرد مراد لے رہے ہیں یا جماعت؟ تو صرف اگر اس میں جماعت ہی مراد ہے والانصار میں، تو یہ تینوں طبقات میں صرف حضرت علی ہی کی اطاعت کیوں کی جائے گی؟ یہ ذرا آپ وضاحت کر دیں۔ جی، اس کے علاوہ اور بھی اس میں ایک چیز ہے شیخ، آیت انہوں نے جو پیش کی ہے اس کے اندر کہیں پر بھی فعل امر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا کہ تم اطاعت کرو، بلکہ یہ ہماری تائید ہو رہی ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کی، یہ نہیں کہا کہ کرو۔ اللہ فرماتا اتبعوہم تو بات الگ تھی، یہ فعل امر ہے یعنی کرو یا کرو گے۔ اب یہاں اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ نے دیکھیں وضاحت کی ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ والسابقون والاولون من المہاجرین والانصار، سابقون والاولون من المہاجرین والانصار، سبقت پا گئے مہاجرین اور انصار۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی، یہ کہا اتبعوہم کہ تم ان کی پیروی کرو۔ کہاں ہے اس آیت کے اندر اطاعت کا حکم؟ کہاں ہے فعل امر؟ کہاں ہے حضرت علی؟ وضاحت تو کرنی ہے آپ کو۔ ہماری تائید ہو رہی کہ پیروی کی، اور دیکھیں ابھی پھنس گئے،
ایک تو یہ کہ اس میں فعل امر کا لفظ نہیں، اگر فعل امر کا لفظ نہیں تو اس سے بات واضح ہوئی کہ حضرت معاویہ کو اس میں شامل مانا، یعنی پیروی کی احسان کے ساتھ، اور حضرت معاویہ کو شامل مان چکے ہیں، تو واضح ہو گئی ہماری بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیروی کی تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دیا۔ تو الہاں یہ جو بھی ہیں مزمل بھائی، پہلے تو اس میں آپ مجھے فعل امر دکھائیے، ہاں فعل امر دکھائیے، فعل امر کے بعد حضرت معاویہ کو مستثنی آپ کریں۔ مطلب آپ نے ماشاءاللہ آج ایک ایسی بات کر دی جو میں نے تقریباً اپنے پچھلے تمام ایکسپیرینس میں یہ بات نہیں سنی۔ کیونکہ وہ کون سی بات؟ وہ یہی بات کے ساتھ ان کی اتباع آپ لوگوں نے نہیں کر دی۔ کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ سابقون الاول ان کی اتباع پہ دیں گے۔ اور جو طاہر صاحب نے سوال کیا اس کا بھی ذرا سن لیں میرے بھائی۔ میں نے جب قرآن کے سورہ شورى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة سے قربا پڑھی نا، تو مجھے اس میں سے آیت مبالغہ والے ہی قرابت دار نظر آ رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابنانا ابناکم میں کون جا رہا ہے وہ بھی آپ مجھے بتا دیں۔ انفسنا انفسکم میں جب تمام نبی کی اتنی ازواج موجود ہیں تو سیدہ فاطمہ کیوں گئی؟ ٹھیک ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیں مجھے۔ انفسنا انفسکم کی جگہ پہ جب تمام موجود ہے تو وہ بھی مجھے بتا دے گا۔ طاہر صاحب آپ کا جواب ہو گیا، اب میں پھر دوبارہ رسول کی بات کی طرف۔ حضرت میں آپ سے سوال نہیں کیا تھا معذرت کے ساتھ، آپ یہ وضاحت کریں۔ آپ چھوڑ دیں، میرا ٹائم پورا ہے۔ اور سابقون جی انصار مہاجرین میں منفرد مراد کیسے لے رہے ہیں؟ حضرت آپ تعمد ہو رہے ہیں۔ میں جو سوال کیا ہوں، اولون میں سابقون میں اولون میں مہاجر میں انصار میں منفرد ہے یا کوئی ایک جماعت کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے؟ تو صرف اگر جماعت مراد لے رہے ہیں تو اولون سابقون مہاجر انصار میں کتنے کو مراد لیتے ہیں؟ ان کی سب کی اطاعت کی جائے گی نا، صرف حضرت علی کی تخصیص کہاں یہاں مراد لے گا؟ دوسری آیت سے حضرت بتائیں اس آیت میں، جب مباہلے والی آیت پر جائیں گے تو مباہلے پر بات ہوگی۔ چلے حضرت، کسی کی محبت کو منافق اور مومن کی پہچان بتائیے تو آپ ہمیں بتا دو۔ کسی کی بغض کو محبت مومن اور منافق کی پہچان وہ بتائیے اللہ تو نہیں کرے گا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں حضرت علی کی بغض ہے۔ میرے بھائی ہم کسی رافضی سے پوچھ لیں گے کہ ہم محبت حضرت علی سے کرتے ہیں یا بغض کرتے ہیں؟ اللہ کے یہ اللہ کے ذمہ ہے، ہم رافضی سے وضاحت نہیں لیں گے۔ نہیں، پہلے یہ وضاحت کریں، اولین سابقون مہاجر انصار میں جماعت مراد ہے یا انفرادیت ہے؟ صرف 2 منٹ لگے، اتنی سی دیر میں بس ہائپر ہو ارے گئے تو بھائی سارے۔ لفاظی کیوں کر رہے ہو آپ؟ ارے تو بھائی آپ مزمل بھائی ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے آپ سے سوال کیا ہی کب تھا جو آپ جواب دے رہے ہیں؟ مجھے سوال کیا تھا۔ دیکھیں میں حسن صاحب رضا صاحب میں بڑی اچھے طریقے سے یہ باتیں آپ جانتا اپنی ہوں۔ وضاحت کر دیے ہیں، میں جواب دوں؟ میں نے وضاحت کر دی ہے۔ بس تو اب خاموش کیا آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آیت ہے؟ سن لیں ایک منٹ، مجھے ذرا سا ایک سوال اس کے بعد آپ کو بتانا دے رہا ہوں۔ کیا وہ قرآن کی آیت، یہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وہ محکم ہے متشابہات میں سے نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، کیا قرآن کی وہ آیت آپ اس پر عمل آج بھی کریں گے یا نہیں؟ ہاں یا نہ، اس چیز میں بتا دیں آپ۔ اچھا، ہو گئی آپ کی بات۔ پہلے تو میں نے جو آپ سے سوال کیے تھے اس سے آپ صرف نظر کر دیے ہیں۔ آپ نے جو یہ وضاحت کی تھی کہ اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اطاعت کرنے کے تعلق سے آپ نے وضاحت کی، اور پھر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا بھائی جو ہیں سابقون والاولون کی اطاعت نہیں کرتے۔ بھائی ہم فرق کے ساتھ نہیں کرتے اطاعت، ہم فرق کے ساتھ اطاعت نہیں کرتے، ہم سابقون کی بھی اطاعت کرتے، اولون کی بھی اطاعت کرتے، اور جو انہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے ان کی بھی ہم اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو اس وقت کے ادوار کے ساتھ مانتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس وہ ادوار دور گزر چکا ہے، تو ہم جو سابقون ہیں ان کی بھی پیروی کریں گے، جو اولون ہیں ان کی بھی پیروی کریں گے، مہاجر ہیں، انصار ہیں، اور جو غیر انصار ہیں اور جو بعد میں آئے ہیں طلقاء، ان کی بھی کریں گے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب آپ نے اس کو خاص کیا ہے نا تخصیص ادوار کے فرق کے ساتھ، اور آپ نے کہا کہ محکم اور متشابہات، اچھا جی،
اگر وہ محکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سے راضی ہو گیا. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تمام سے راضی ہو گیا، کوئی قید نہیں ہے. مزمل بھائی، میرا سوال جو ابھی آپ نے جواب نہیں دیا، پہلا تو وہی طاہر صاحب والا، اس میں یہ ہے کہ حضرت علی کو ہی آپ نے مختص کیوں کیا؟ ٹائم ہو گیا، ابھی کہاں بھائی، ابھی 1 منٹ ہوا نہیں ہے، ٹائم ہو گیا، ابھی کہاں ہوا، 17 منٹ پہ سٹارٹ ہے، 19 منٹ ہو گیا ہے، 17 منٹ پہ سٹارٹ ہے، 19 منٹ ابھی ہو گیا. نہیں ہوا بھائی. پاکستان میں 1 منٹ کا 2 منٹ ہوتا ہے. جی 30 سیکنڈ لوں گا اور میرا جواب دے دیں مزمل بھائی. 30 سیکنڈ میں دو جواب آپ کو دینے ہیں. پہلا جواب یہ دینا ہے کہ آپ اس میں مجھے یہ دکھائیں گے کہ وہاں پر اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہو. چلو ٹائمر بھی یہاں لگ گیا ہے، 30 سیکنڈ لوں گا. پہلے آپ یہ دکھائیں گے کہ وہاں فعل امر اللہ نے استعمال کیا ہو کہ اتبعوہم، کہ تم ان کی اطاعت کرو. ایک دوسرا آپ نے یہ مانا ہے کہ حضرت معاویہ اس میں شامل ہیں، تو حضرت معاویہ جب شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی کیوں ہوگا جس نے اطاعت ہی نہیں کی؟ اس کی وضاحت کر دیں، ادھر ادھر نہ جاتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو اگرچہ آپ کو سمجھ نہیں تھی تو میرا قصور نہیں ہے، میں نے اسی چیز پر آپ سے یہ بات کی تھی، اسی چیز پر ہی آپ سے سوال کیا تھا. میں نے صرف اتنا سے سوال کیا تھا، میں نے کیا صرف اتنے سے بات بتا دیں کہ قرآن کی وہ آیتوں پر آپ آج بھی عمل کریں گے ہاں یا نہ. آپ نے ادھر ادھر بات گھمائی، میری بات کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، صرف اگرچہ اتباع کرنی تھی ان کی اتباع کرنی تھی تو صرف اتنے سے بات بتا دیں کہ وہ جمل میں سامنے کیوں ہے، قتال کیوں کر رہے ہیں مولا علی کے خلاف، سفین میں سامنے کیوں ہے مولا علی کے خلاف، جبکہ قرآن تو ان کے بارے میں کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. اللہ صلی علیہ وسلم مبدت قربا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مبدت نے یہ کی ہے رسول آل رسول کے ساتھ، آل رسول کے مولا علی کے ساتھ، کیا انہوں نے یہ بات کی ہے مولا حسن بن حسین کے ساتھ کہ وہ ان کو مجبوراً، میرے بھائی کسی کو زبان سے بولنے سے زیادہ ہے کہ آپ کسی کے خلاف قتال کرو. ٹھیک ہے، اگرچہ آپ میں اگر کسی میں زیادہ اس میں جاؤں گا، میں آپ کو صحیح مسلم کی ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی دکھاتا ہی سے 4108 نمبر حدیث ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کے باپ کو مار کے میرے باپ نے اس کو مار کے دین کے اندر داخل کیا. یہ باتیں آپ نے نہیں پڑھی کیا یہ باتیں آپ نے نہیں پڑھی؟ سنن نسائی کی 3009 نمبر حدیث کہ ایسا وقت لے آیا معاویہ بن سفیان، ایسا وقت لے آیا اسلام پر کہ کیا کرنا پڑا کہ لوگوں نے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیے، ایسا وقت لے آیا معاویہ بن سفیان. خیر یہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا ہمارا. سامنے مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے کرنی تھی، انہوں نے پوری زندگی اتباع کرنی تھی. سابقوں نے بلون کیا. اب آپ میرا ٹائم پورا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ان سے ایک سوال کا مطالبہ کیا تھا اور یہ ادھر جا چکے ہیں. میں نے کہا تھا کہ فعل امر کے ساتھ مجھے دکھائیے کہ والسابقون والاولون من المہاجرین والانصار اتبعہم بإحسان. کہاں ہے اس میں اتبعہم کا لفظ؟ والذین اتبعہم بإحسان ہے، با آ رہا ہے، جر نہیں ہے، زبر ہے، جر نہیں ہے. اب جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ایک استعمال اللہ نے کیا ہے، وہ میں آپ کو آیت بتا دوں. اللہ فرماتا ہے کہ الی فرعون ملائکہ فاتبعوہ، یعنی مطلب کیا ہوا؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی. اگر یہ معنی لیں گے مطلب با کے اوپر تبا، کہ یہ تبا جو ہے منسوخ نہیں ہے، تمام کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرعون کی آج تک پیروی کرنی ہے. دیکھیں اللہ نے فرمایا والذین تبعہم یعنی پیروی کی. اگر یہ کہتے ہیں کہ تبعہم کے معنی میں یہ آتا ہے کہ قیامت تک ہم کو پیروی کرنی ہے، تو پھر اس کا معنی کیا لیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ الی فرعون ملائکہ فاتبعوہ، یعنی فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف
پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے فرعون کو جو ہے ماشاء اللہ اس کی پیروی کرنے کے تعلق سے مانتے ہیں کہ اس کے متبعین موجود تھے. تو اس آیت کا پہلے جواب دے دیں کہ فعل امر دکھا دیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. جی اب آپ کا ٹائم پورا ہوا. جناب میں نے آپ سے چھوٹا سا سوال کیا تھا، اس چھوٹے سے سوال کو جواب دینے کا آپ کیوں کافی رہے، کیوں نہیں میرے سوال کا جواب دے رہے؟ میں صرف آپ سے اتنی سی بات پوچھتی کہ جناب کیا وہ آپ قرآن کی آیت، جو بھی قرآن کی آیت ہے، چلیں اتنے سے مجھے سوال کا آپ جواب دے دینا کہ قرآن کی ایک ایک آیت آپ کے لیے ہدایت ہے، ہاں یا نہ؟ نمبر 2، قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھنا کیا آپ کے لیے لازم ہے، ہاں یا نہ؟ ٹھیک ہے. اور مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ میں نے ابھی صحیح بخاری کی 4108 نمبر حدیث پڑھی، آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کی. آپ ذرا مہربانی کریں اس سے بھی بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ ابن عمر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ذرا وضاحت کر دیں کہ ابن عمر نے ایسا کیوں کہا. میں نے رسول نسائی کی حدیث نمبر 3909 پڑھی جس میں تلبیت لوگوں نے چھوڑ دیا معافیہ کے ڈر سے. ٹھیک ہے، تو مجھے اس کا بھی بتا دیں کہ اتنا ظالم حکمران تھا. اچھا، اس کے علاوہ جو میں نے بات کی آپ سے کہ کیا آپ نے اس پر اتباع کرنی ہے آج تک، ہاں یا نہ؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت آئی آپ نے اس وقت مطلب کوئی نماز کی یا روزے کی کوئی بھی آپ آیت لگا دیں. ٹھیک ہے، اس سے صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ وہ آیت آئی ہے اس وقت آپ نے عمل کرنا اور بعد میں اس کا عمل ترک کر دینا. کہ یہی قرآن سیکھا آپ نے کہ صحابہ معاویہ بن سفیان نے یہی قرآن سیکھا تھا کہ اس وقت جب آیت آئی ہے تو اس وقت یہ رضی اللہ عنہ رضوان ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو وہ مرضی کرتا پھرے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، سابقون الاولون کے خلاف اس نے قتال کیا ہے. قتال کا ہمیں بتا دیں کہ کیا وہ ایسی وجہ پیش ہے کہ اسے قتال کرنا پڑا. میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا تو یہ بندہ سمجھ گیا ہے، جواب دینا نہیں چاہتا. دیکھیں پھر بھی میں اور آسان کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. یہ ہے فعل امر، اس کو کہتے ہیں فعل امر. اور یہاں با کے نیچے زیر ہے، اتبعوا یعنی اتباع کرو جو ہم نے تم پر نازل کیا. یہ ہے فعل امر قیامت تک کے لیے. لیکن جب آئے گا با کے اوپر زبر تو وہ خاص کر دے گا، جیسے کہ الی فرعون ملائکہ فتبعوا، یعنی اس کے بعد بھی فرعون کی پیروی کی. اگر یہاں فتبعوا میں آپ اس کو منسوخ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ حکم دے رہا ہے کہ فرعون کی پیروی کرو. یعنی یہ اسی دور کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو نہیں حکم دیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے فرعون کی پیروی کی. اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ والسابقون والاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبع. یہاں دیکھیں با کے نیچے زیر نہیں ہے، والذین اتبعہم باحسان، یعنی احسان کے ساتھ انہوں نے پیروی کی. یہ نہیں کہہ رہا کہ کرو، یعنی یہ اس لوگوں کی بات ہو رہی ہے جس میں انہوں نے حضرت معاویہ کو شامل مانا ہے. الحمدللہ. اب یہ بار بار حدیث پیش کر رہے سنن نسائی کی، ابھی کھلواؤں گا. وہ اس کا بھائی اس کے اندر بیٹھا ہے شیعہ خالد بن مخلد قطوانی، وہ آگے آتے ہیں بعد میں. چلیں اپنا ٹائم آپ کو دے دیا میں نے بھائی. آپ محترم اپنا ٹائم مجھے نہ دیے تھے. ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ باتیں سنانے میں کہ ٹاپ لیول پر ہے. ٹھیک ہے، میں نے جتنی آپ سے بات پوچھی تھی آپ نے بات گھما پھرا کے وہیں سے لے آئے. کیوں نہیں سیدھا جواب دیتے مجھے؟ کیوں نہیں سیدھا جواب دے رہے کہ قرآن کی وہ آیت آپ کے لیے عمل کر رہا ہے، ہاں یا نہ؟ سمجھ آپ گئے ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے. میں نے دوسری بات یہ کی
ایک آیت آتی ہے فوراً، ٹھیک ہے، آپ اس سے تھوڑی دیر کے لیے عمل کرتے ہو، بعد میں اس آیت کو چھوڑ دیتے، تو آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے آپ سے یہ بات کی، آپ نے اس سے بھی کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے؟ آپ کیوں میری باتوں سے بھاگ رہے ہیں رضا بھائی؟ میری باتوں کا جواب دے دیں۔ اور میں نے آپ کو دوسری بات یہ کہ میں نے اور فقیر بھائی کے پاس آپ میرے خیال گفتگو کرنے گئے تھے، تو میں نے خلافت مملکت میں آپ کو چیلنج کیا تھا کہ جی ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ۔ آپ نے کہا یوٹیوب پہ میں نہیں آ سکتا، ہم نے کہا پھر زوم پہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا جی میرے ابھی پیپر ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر گفتگو کریں گے۔ آپ کے پیپر کب ختم ہوں گے یہ بھی بتا دیں ساتھ ہی، اور کب گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ وہ بھی بتا دیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور یہ ذرا نا آپ اپنے ناوی ترکیب بھی ذرا اچھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین کا اگر میں آپ سے مانی ابھی پوچھ لوں نا، مانی پوچھ لوں تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی نہیں ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں اپنی بارے میں آپ مانی بھی بتا دینا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ، میرا ٹائم آپ لے لیں۔ معذرت کے ساتھ رضا بھائی درمیان میں انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے علی بھائی، میں کافی دیر سے آپ کی بات سن لے، میں عوام کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ علی بھائی تحمل رکھے، میں عوام کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت سن تو لے میرے بھائی، میں آپ کے ٹرم میں نہیں نا بولا، میں رضا بھائی کے ٹرم میں بول رہا ہوں نا، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ نے اپنا مکمل کر لیا نا بات، میں مکمل کروں اب؟ گٹس رکھیں، ہاں زبردست۔ دیکھیں یہ تمام یہاں پر موجود ہے اور ہم بھی عوام کی حیثیت سے یہاں موجود ہے۔ پہلی بات، جس قرآن کی آیت کو آپ نے پیش کیا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، بار بار رضا بھائی آپ سے اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ نے جو معنی کیا ہے کہ حکم دیا تھا اللہ نے ان کو اتباع کرنے کا، کن کو؟ حضرت معاویہ کو، اور سابقون الاولون کی اتباع کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ حکم اتباع کا، اب جو وہاں پہ اس آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ فتبعوا کا معنی جو آپ کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ حکم ہے، تو پہلی بات تو یہ آپ نے جو یہاں پر خیانت کی ہے اور تحریف کی ہے، واضح قرآن میں تحریف ہے، یہ واضح قرآن میں تحریف ہے اور یہ کفر ہے۔ آپ کے نزدیک قرآن میں تحریف کرنے والا ہم کیا ہے، لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور اللہ رب العالمین کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، قرآن میں تحریف کرنا چاہے وہ مانوی ہو چاہے عرفی ہو، وہ واضح تحریف کفر ہے۔ تو آپ نے جب یہاں پر فتبعوا کا جو معنی کیا ہے، والذین تبعوہم کا معنی یہ کیا ہے کہ اتباع کرو، یہ معنی آپ نے کہاں سے نکالا؟ پہلی بات اس کا جواب دینا ہے آپ کو، جبکہ وہ فعل امر نہیں ہے، فعل امر نہیں ہے، وہ باب افتعال ہے اور ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اس پر، ٹھیک ہے نا؟ اتباع کیا کا معنی ہوتا ہے، آپ نے حکم کا کیسے معنی کیا؟ جب جس کو یہ نہیں معلوم ہے امر کا اور ماضی کا معنی نہیں معلوم ہے اور مضارع کا معنی نہیں معلوم ہے، آپ نے قرآن میں تحریف کیسے کی؟ پہلی بات یہ رضا بھائی کا مطالبہ آپ سے بار بار یہی ہے کہ وہاں آپ نے حکم کا معنی کیوں کیا؟ یہ نہ کہے کہ ہمیں حکم ہے، یعنی آپ نے جو حکم کا معنی کیا وہاں پہ کہ ان کو حکم تھا اور اسی پر آپ نے پورا مقدمہ کھڑا کیا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو اتباع کرنے کا حکم دیا لیکن حضرت معاویہ نے اتباع نہیں کیا، اور رضا بھائی نے جب آپ سے کہا پھر رضی اللہ عنہم ہو گئے تو آپ نے کہا وہ تو اتباع کیے نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اتباع کرو، کریں گے تو رضی اللہ عنہم ہوگا، جبکہ رضا بھائی کا مقدمہ اس میں واضح ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اتباع کیا، اور میں آپ کو اور آسان کر دوں، باب افتعالون کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ اہتمام کے ساتھ پیروی کرنا ہوتا ہے۔ سن لے علی بھائی، بھائی سن لو میرے بھائی، میں یہاں ٹائم کی بات نہیں، ارے یار چپ، آدھی انسانیت اس کے سرفراز بھائی، سرفراز بھائی وہ نحوی، ٹھیک ہے آپ بولیں، 2 منٹ ہے مزمل بھائی، وہ میرا مطالبہ سیم ہے، اس کو وضاحت کر رہا ہے۔ 2:15 پر بولو اور 4:15 پہ چپ کر دوں گا۔ میرے بھائی ہمیں صرف اتنی سی بات بھی تو بتا دیں نا، میں نے آپ مکمل ریکارڈنگ چیک کریں، میں نے اگر جو حکم کا لفظ لگایا تو مجھے آپ بتائیں، میں نے کہا کہ سابقون الاولون کی اتباع کرنی تھی، اتباع کرنی تھی میری مکمل۔ سرفراز بھائی رہنے دیں، چپ کر جائیں، آپ ریکارڈنگ چیک کر لینا اپنی، ابھی چپ کر جائیں۔ اور رضا بھائی جب یوٹیوب پہ لگاتے ہیں نا وہ کٹنگ کر کے جو بھی چیز کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم وہ، ٹھیک ہے؟ جو بھی بات کرتے ہیں وہ آپ جا کے چیک کر لیجیے گا، مجھے صرف اتنی سی بات بتا دینا، آپ مکمل آپ ریکارڈنگ کہہ رہے ہیں، میں نے کیا سابقون الاولون کی تباہ کرنی تھی حکم کا، میں اب بھی تک میں نے لفظ حکم کا وہ بات کی ہی نہیں، پر میں نے تو آپ سے صرف اتنی سی بات پوچھی ہے کہ سابقون الاولون کی اتباع کرنی تھی ہاں یا نہ، یا پھر وہ آیت صرف اسی وقت کے لیے اتری تھی، ٹھیک ہے، کہ بعد میں ان کی اتباع نہیں کرنی تھی، اتباع ہی جب کرنی تھی تو تمام وقت کے لیے کرنی تھی نا میرے بھائی، سابقون الاولون کی تمام کی اتباع، اور سابقون الاولون میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ جن کی محبت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، بغض اور منافق اور مومن کی پہچان بتا دیا جن کی محبت کو، تو میرے بھائی سب سے بڑھ کر تو وہ ہے نا،
जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत इस तरह कहा कि अली तेरे मेरे साथ वही निस्बत है जो मुझसे जाए उनके साथ, लेकिन ला नबी बाद मेरे पास कोई नबी नहीं। और मैं यहाँ पे आपसे नावी सरफी तरकीब नहीं सीखने आया मैं, ठीक है। और ठीक हो गई ये बात। सिर्फ रजा भाई प्लीज गुजारिश है कि आगे गुफ्तगू करें, और मैं तकरीबन 12 बजे तक गुफ्तगू करूंगा, इसके बाद मैंने सोना भी है। इंशाल्लाह फिर कभी जैसे आपके पेपर खत्म होंगे ना, फिर इंशाल्लाह यूट्यूब पे या जूम पे ही कहीं मुलाकात होगी आपसे। और सिर्फ इतनी सी मुझे बात ठीक बता दें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जुमा आप मुझे करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जुमा मुझे करते जी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई यहाँ पर जब आप वजाहत कर दी हैं कि आपसे नहवी हम तरकीब नहीं सीख रहे, तो मैं भी कौन सा आपको नहवी तरकीब सिखा रहा हूँ, लेकिन जिस बाब में हम बात कर रहे हैं उस बाब पे बात होगी। देखें, मैंने इनसे एक सवाल किया था, ये उधर आ ही नहीं रहे हैं। जब मैंने कहा था कि बा के ऊपर ज़बर आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो की कर चुका, करेगा नहीं। जब बा के नीचे ज़ेर आएगा, जैसे अल्लाह फरमाता है इत्तबियु, इत्तबियु के अंदर अल्लाह ने फ़ेल अम्र इस्तेमाल किया है, यानी इनकी इत्तिबा करो। किसकी? जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया। अब ये क़यामत तक के लिए, क्योंकि बा के नीचे ज़ेर है। लेकिन अब यहाँ पर बा के ऊपर जब ज़बर आएगा वत्तबाउ, तो यानी कर चुके या की, जिसकी मैंने मिसाल दी थी इनको कुरान से, जो ये हज़फ करेगा। दोबारा मिसाल देता हूँ। अल्लाह फरमाता है इस कुरान के अंदर कि ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू तबअू, फिर अल्लाह फरमाता अल बातिला, यानी ये इसलिए कि काफिरों ने बातिल की पैरवी की। अब यहाँ पर भी कफरू अत्तबाउ का लफ्ज़ है, अत्तबु अल बातिला, बातिलों की पैरवी की, यानी कि करेंगे या करो। अगर ये हुक्म लेते हैं कि कुरान जो है मुकम्मल है, मुतलक क़यामत तक के लिए है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि मुसलमानों को कि तुम काफिरों की पैरवी करो? नहीं, तो आप कहेंगे कि ये उस वक्त के लिए था, यानी जिन्होंने पैरवी काफिरों की थी। वही लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस कुरान की आयत में इस्तेमाल किया है कि वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, जो एहसान के साथ जिन्होंने पैरवी की, यानी कि करो, पैरवी जो कर चुके। फिर अल्लाह ने आगे जो है इस्तेमाल किया कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। इतनी सिंपल सा जो नहवी कायदा है, इनको नहीं पता कि बाब इफ़आल क्या होता है, बाब तफ़ईल क्या होती है। ये हमें नहवी तरकीब सुना रहे। अच्छा, दूसरी जो इन्होंने हदीस पेश की है, उस हदीस में आखिरी के लफ्ज़ हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुन्नत को बदल दिया। जनाब आपका टाइम अप हो गया, आपका टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मानी बता देता, तो 15 सेकंड तक इसी में बता देता कि मैं अगले 2 मिनट अपने दे दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मानी बता दे भाई, इस पर बहस हो ही नहीं रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना क्या। ये तो गुफ्तगू से भागने की तरकीब है भाई। गुजारिश है, आप तरकीब करा रहे हैं, आप तरकीब बना रहे हैं भागने की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं देखें कुछ भाई, नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं तमाम कर लोग रहा, सुन लें, घबराए नहीं। तमाम लोग सुन लें। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तरकीब करके इनको दिखाओ। अरे भाई, मौजू हमारा ये नहीं है, मौजू है आज बात करने का सूरत तौबा। आज आप धाड़ थल्ले आए हैं ना, देखते हैं ना। अगर तरकीब पे बात करनी है, नहव पर भी बात कर लेंगे, सर्फ पर भी बात कर देंगे, उलूज और बलागत पर भी इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा। लेकिन पहले इसका तो जवाब दें आयत का। ये तो हिस्सा ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तरकीब कर दो या माना कर दो। प्यारे भाई, पहले इसका जवाब दें। ये क्या भागने वाली बात कि इसका माना कर दो? मैं आपका नौकर थोड़ी बैठा हूँ कि आयतों का माना करूँगा। जो आयत आपने अपनी तरफ से खियानत की है, उसको तो मैंने मुनकशिफ किया है तमाम लोगों के सामने। जब ये रिकॉर्डिंग जाएगी तो पता चलेगा ना कि मुजम्मिल साहब कितने पानी में हैं। भैया मुजम्मिल भाई, माइक खोले ना, इसका जवाब दे जो मैंने आपसे पूछा। म्यूट लगा दिया, म्यूट लगा दिया भाई, इतनी सी औकात है, म्यूट लगा दिया, इतनी सी औकात जी है जी, आपको। चले जवाब इसलिए दें, मैं आपके लिंक पे नहीं आता, जवाब दें इसलिए मैं भाई, आपके लिंक पे नहीं आता। जवाब जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का। अब देखिए, आपने मुझसे मेरे टाइम में सवाल किया था, मैंने आपको जवाब दिया। मैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जुमा पूछ रहा हूँ, बताने में अरे क्या हर्ज प्यारे है भाई, आपको? उस पर बहस हो ही कब रही है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहाँ से मैं मौजू बता आ रहा गया? हूँ, सिर्फ मुझे बता तो देना, तर्जुमा बताने में क्या मसला है? आपका नहीं, जो वजह क्या आपने है? ड्रामा लगाया वजह हुआ ना क्या है ये कितनी तो? देर से, कि 2 मिनट में हल हो जाएगा।
آپ کے جواب میں ہی 2 منٹ جواب ہے میرا، آپ کے جواب میں ہی جواب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیوں بتانے سے کافر ہے؟ یہ موضوع سے متعلق کیوں ہے یہ بتائیے نا، وجہ بتائیں، موضوع سے متعلق یہی ہے، صرف بتائیے ایک نا وجہ، کیوں، 1 منٹ بتا دیں مجھے کیوں الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہے، وجہ کیا ہے بتائیے میں نا۔ صرف بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نہیں بتاؤ گی کیونکہ آپ نہیں کو میں سمجھ نہیں آ گئی ہے۔ بتاؤں گا، اگر یہ موضوع کا حصہ ہوتا تو ایک ایک صرف لفظ 1 کی منٹ بتا انشاءاللہ دیں، ترکیب کرتا نحوی 1 انشاءاللہ۔ منٹ بتا دیں۔ وجہ آپ نے جو اتنی دیر سے ڈرامہ کیا ہوا ہے، صرف اس کی 2 منٹ چلے میں بھائی آپ سے تمام لوگ کھولوں گا، سن میں لیں، 2 منٹ میں سے کھولوں ہمارے گا۔ پیارے بھائی جو ہیں علی بھائی یہ موضوع سے راہ فراری اختیار کر چکے ہیں، اب یہ کہہ رہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کرو۔ عجیب حال ہے بھائی، یہ موضوع میں کب آ گیا ترجمہ کرنے کے تعلق سے؟ میں نے کون سی آپ سے آیت کا ترجمہ کرا لیا؟ یہ کہیں سے سیکھ گیا ہوگا، ایک دو ترکیب اس کا مجھ سے ترجمہ کرا رہا۔ بھائی ہم ترجمے میں بات ہی نہیں کر رہے بھائی، مزمل صاحب وضاحت کریں، معنی جو آپ نے لیا ہے وہ اس پہ تو بات کریں پہلے فعل امر پر، پھر انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین کی ترکیب ہم کر دیں گے۔ ابھی آپ نے ایک ہی ترکیب سیکھی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو صرف جو آپ رٹ چکے ہیں نا اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک آیت دیں گے، پھر کہیں گے کہ اس کی ترکیب کرو۔ جی ترکیب باز آپ اب ترکیب بنا رہے ہیں بھاگنے کی۔ مزمل بھائی مائک کھولیں۔ لعنت ہے، لعنت اللہ القادمین۔ یار میں کیا کہوں آپ کو، چلے بہت میں بہت شکریہ، پھر میوٹ لگا دیا مجھے، گو یہی اوقات ہے۔ جی یہی اوقات تھی ہماری۔ چلے بھائی تمام لوگ